بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسکول آف اسلام کے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چند ایسے اوقات کے بارے میں کہ اگر ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اوقات درج ذیل ہیں۔ رات کا آخری تیسرا حصہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ہمارا رب سبحان اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکار رہا ہے تاکہ میں اس سے جواب دوں، کون مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور اسے بخش دوں گا۔ رات کو دیر سے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک موقع دیتا ہے یا جواب کا وقت دیتا ہے۔ اگر وہ نیند سے لڑ سکتے ہیں اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے ان کی ہر ضرورت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں تو یہی وہ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کو 1 گھنٹہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اسے حاصل کر لے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب ضرور پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کی تنگی کی نشاندہی فرمائی۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث شریف کے مطابق جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اسے حاصل کر لے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ زمزم کا پانی پیتے وقت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں تو آپ اللہ سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ اس پانی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے کہ بیماری سے شفا وغیرہ۔ زمزم کا پانی پیتے وقت آپ کوئی بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ سجدہ کرتے وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، اس لیے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے پکارو۔ جب کوئی مسلمان نماز میں ہوتا ہے تو اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا بہتر ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دنیاوی ضروریات وغیرہ نہ مانگیں بلکہ آخرت کے لیے مانگیں،
کیونکہ سجدے کی حالت میں آپ جو دعا مانگتے ہیں اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے اختتام پر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخر میں اور آخر میں فرض نماز۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ وقت اتحیات کہنے کے بعد اور تسلیم نماز ختم کرنے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ بارش کے دوران سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جائیں گی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ کوئی بھی دعا جو آپ اذان کے وقت کے درمیان مانگتے ہیں یا بارش کے دوران مانگتے ہیں تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ مسافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی اپنے بچے کے لیے دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ یہ صحیح اور ترمذی شریف کی احادیث کے مطابق آپ کوئی بھی دعا جو مانگتے ہیں، اگر آپ ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، اس دوران وہ کوئی بھی جو دعا مانگتا ہے وہ اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسافر جو سفر کر رہا ہوتا ہے وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ عرفات کے دن کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین دعا عرفات کے دن کی ہے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ افضل ترین دعا ہے۔ افضل ترین دعا کا یہی مطلب ہے کہ وہ دعا آپ کی لازمی قبول ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مختلف اوقات کے بارے میں بتایا ہے کہ جن اوقات کے مطابق اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بندے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ان سے درخواست ہے کہ ان اوقات کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا خصوصی کرم فرماتے ہوئے آپ کی دعا لازمی قبول فرمائے گی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔